ذرا رب کے قرآن سے پوچھو کہ حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہے. ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں دیکھو کہ قرآن کے حافظ کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ کے نبی جلدی کسی پر بد دعا نہیں کرتے. سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی کے اوپر بہت طریقے کے ظلم و ستم ہوئے مگر آپ نے بد دعا نہیں کی. بہت ریئر کیس ایسا ملتا ہے، بہت شاذ و نادر ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ کے رسول کی زبان سے بد دعا کے الفاظ ہیں. ایک موقع ہمیں سیرت النبی کے اندر ملتا ہے جب اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں. کچھ قبیلے کے لوگ آتے ہیں اور دھوکے سے فراڈ کر کے، دھوکہ کر کے، فریب کر کے وہ اللہ کے نبی کے 70 ایسے صحابہ جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے، ان 70 صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جاتے ہیں اور راستے میں غداری کر کے، فراڈ کر کے ان 70 صحابہ کو شہید کر ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، 1 مہینہ کنٹینیو آپ نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. ہر نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر کے آپ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اور قنوت نازلہ میں آپ ان کافروں کا نام لے کر کے، ان کے قبیلوں کا نام لے کر کے بد دعا کرتے ہیں. او لوگوں، تمہاری نظر میں قرآن کے حافظ کی اہمیت ہو یا نہ ہو، میرے نبی کی نظر میں قرآن کے حافظ کی اور قرآن کے عالم کی اور قرآن کے قاری کی اہمیت دیکھو کہ قرآن کے قاریوں کے قتل پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، آپ 1 مہینے تک قنوت نازلہ میں ان کے قاتلوں پر بد دعا کرتے رہے. تو قرآن کا حافظ اور قرآن کا عالم بہت اونچا مقام ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان 5 بچوں کو، ان کے خوش نصیب ماں باپ کو، جس دور میں دنیا نوکری کی طرف بھاگ رہی ہے، دنیا کے علوم اور ڈگری کی طرف بھاگ رہی ہے، آپ نے اپنے بچے کو ایک مدرسے میں بھیجا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں سیمانچل کے اکثر مدرسے جاگیر سے چلتے ہیں. یہ بچے اپنے گھر کے عزت دار گھر کے بچے ہیں، لیکن جاگیر کی شکل میں یہ کسی کے دروازے پر جا کر کے ٹفن لے کر کے کھانا لاتے ہیں، اپنی عزت نفس کو بار بار کچلتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ قرآن پڑھنے آئے ہیں. ان کا مقصد قرآن سیکھنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھ پر مولانا توحید صاحب نے، میں نے اور دوسرے لوگوں نے دستار باندھی ہے، جو اس بات کی پہچان ہے کہ آج کے بعد سماج میں یہ حافظ جی کے نام سے یاد کیے جائیں گے، یہ حافظ قرآن کے نام سے یاد کیے جائیں گے. میں اپنے ان بچوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسی سماج میں ہم نے ایسے بھی بچوں کو دیکھا ہے جو قرآن کے حافظ تو بن گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد غلط سنگت میں پڑ گئے، غلط راستے پہ چلے گئے، قرآن جتنا یاد تھا وہ بھلا بھی دیا، اور ان کے کیریکٹر اور ان کے کردار سے کہیں سے بھی یہ پرتیت نہیں ہوتا، یہ نہیں جھلکتا، یہ نظر نہیں آتا کہ قرآن کے حافظ. اے مدرسہ دار القرآن سے حفظ کرنے والے میرے پیارے بچوں، تم سماج میں جب اپنے نام کے ساتھ حافظ کا ٹائٹل لے کر کے جا رہے ہو، اس ٹائٹل کی حفاظت کرنا. دنیا تمہاری حرکتوں کو دیکھنے کے بعد جسٹیفائی کرے گی، طے کرے گی کہ حافظ لوگ کیسے ہوتے ہیں. مارکیٹ سے تم گزرو گے، تمہارے سامنے بہت سارے غلط مناظر بھی آئیں گے،
گندی چیزیں بھی تمہارے سامنے آفر کی جائیں گی، دیکھنے کو تمہیں اکسایا جائے گا، تمہیں آکرشت کیا جائے گا، لیکن تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن کی قدر کرتے رہنا اور ان نامناسب چیزوں سے، ان گندی چیزوں سے، ان ولگر چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اور اس قرآن کی حفاظت کرتے رہنا میرے بچوں۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کو اچھی طریقے سے یاد رکھو، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِّنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا، جس طریقے سے اونٹ کو اگر کسی کھونٹے میں باندھ دیا جائے تو اونٹ جس طریقے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم بھی آپ کے سینے سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اس قرآن کو باندھ کے رکھنا، اس قرآن کو محفوظ کر کے رکھنا، قرآن کو اپنے دل سے، دماغ سے نکلنے مت دینا۔ میرے عزیزوں، بات نکلی ہے قرآن کی، تو ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے نبیوں کو بھیجا، اور بہت سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں بھی عطا فرمائی۔ 4 کتابوں کا نام تو ہم بہت فیمس ہے، مشہور ہے، جانتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تھی، ہمارے نبی کو قرآن ملا تھا، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ بہت ساری کتابوں کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات یاد رکھو، جس طریقے سے اللہ کا آخری نبی خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اسی طریقے سے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب دنیا میں آنے والی نہیں ہے۔ قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، اب قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ اب اگر مانا جائے گا کسی کتاب کے قانون کو، اگر کوئی کتاب بک آف لا ہے، اگر کوئی کتاب قانون کی کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو کون سے فرشتے کے ذریعے اتارا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لے کر کے جبریل امین آئے ہیں، فرشتوں کے سردار آئے، تمام فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم، سب سے بہترین فرشتے حضرت جبریل اس قرآن کو لائے ہیں۔ قرآن جس ہستی کے اوپر اتارا گیا، اس ہستی کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ قرآن کا اتارنے والا کون؟ رب العالمین۔ قرآن کو لے کر کے آنے والا فرشتہ کون؟ روح الامین۔ اور قرآن جس ہستی پر اترا، وہ ہستی کون؟ رحمت للعالمین۔